ہمارے معاشرے میں زنا 1000-2000 میں بھی دستیاب ہے، لیکن نکاح کرنے کے لیے 5-10 لاکھ روپیہ چاہیے، اور بچیاں گھروں کی دہلیز پہ بوڑھی ہو رہی ہیں، اور بچے نوکری کی تلاش میں بوڑھے ہو رہے ہیں۔ اگر ہم حضور کی سیرت کو اپنا لیں تو نکاح بڑا ہی آسان ہے۔ قربان جائیں، صحیح بخاری شریف کی حدیث سے سنیں، آپ کو ٹھنڈ پڑے گی۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک نوجوان خوبصورت عورت آ گئی، نقاب کیا ہوا تھا، آ کر مصطفیٰ جان رحمت سے عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنا آپ کے سپرد کر دیا، آپ چاہیں تو خود مجھ سے نکاح فرمائیں، جو مرضی میرا فیصلہ کریں، میں نے اپنا آپ کے حوالے کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دیکھا تو آپ نے نظریں جھکا لی اور تھوڑی دیر خاموشی اختیار کی۔ ایک پاس صحابی بیٹھا ہوا تھا، بڑا غریب آدمی تھا، جسم پہ پہننے کے لیے کرتا بھی نہیں تھا، بس دھوتی باندھی ہوئی تھی، لنگی پہنی ہوئی تھی۔ وہ کہتا ہے، حضور اگر آپ کو نہیں چاہیے تو یہ مجھے دے دیں، میرا نکاح کروا دیں۔ میرے آقا نے مسکرا کے پوچھا، حق مہر دینے کے پیسے ہیں؟ اس کی حالت ایسی تھی۔ اس نے کہا کہ نہیں، حق مہر کے پیسے تو نہیں ہے۔ فرمایا جا پتہ کر، خاندان میں سے کسی سے لے آ، میں تیرا نکاح کروا دیتا ہوں۔ آپ دیکھیں نکاح کتنا آسان تھا حضور کے زمانے میں۔ لوگ کہتے ہیں دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے، دیکھیں دین کتنا آسان ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جاؤ حق مہر تلاش کر کے لاؤ۔ وہ چلا گیا، پورے خاندان میں ترلے ڈالے، کسی نے نہیں دیا۔ واپس آیا، کہا حضور کوئی نہیں مانا، حق مہر تو کوئی نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا چل کوئی لوہے کی انگوٹھی لے آ، وہی حق مہر میں دے دے۔ حضور تو خود صاحب شریعت ہے، ہمارے ہاں تو 10 درہم کی مقدار سے کم حق مہر نہیں ہوتا، لیکن حضور خود صاحب شریعت ہے۔ فرمایا جا کے لوہے کی انگوٹھی لے آ۔ اس نے کہا حضور میرے پاس اللہ کی قسم لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کتنا غریب ہوگا، اتنے غریب تو ہم نہیں ہیں، ہمارے گھر میں پورے سال کا راشن پڑا ہوا ہے، پہننے کے لیے 10 جوڑے ہیں، اور پہننے کے لیے 5 جوتے رکھے ہوئے ہیں، اچھا گھر ہے، ہر چیز ہے۔ ہم کہتے ہیں ابھی ہم سٹینڈ ہو رہے ہیں، ابھی ہم کما رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا لوہے کی انگوٹھی لے آ۔ اس نے کہا وہ بھی نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اچھا بیٹھ سے آ۔ فرمایا بتا تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا یہ جو میں نے لنگی باندھی ہوئی ہے بس یہ ہے، میرے پاس کوئی دوسری چادر بھی نہیں ہے، میں تو رہتا ہی مسجد میں ہوں، بس آپ کی باتیں سنتا ہوں، قرآن یاد کرتا ہوں، اس لنگی کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں یہ دے دیتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا اگر تم یہ اپنی بیوی کو دو گے تو تم کیا پہنو گے، اور اگر خود پہنو گے تو اس کو کیا دو گے؟ اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر تک حضور بھی خاموش رہے، وہ صحابی بھی خاموش رہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بڑا مایوس ہوا، اٹھ کے جانے لگا، سر جھکایا ہوا تھا۔ اس نے کہا لو جی اتنا غریب ہوں، حضور کی بارگاہ میں بھی نہیں سنی گئی۔ دروازے پہ پہنچا، مصطفیٰ نے فرمایا اس کو بلا کے لاؤ۔ صحابہ اس کو بلا کے لائے، فرمایا کچھ نہیں ہے؟ اس نے کہا کچھ نہیں۔ فرمایا قرآن آتا ہے؟ اس نے کہا ہاں آتا ہے۔ فرمایا کتنی صورتیں آتی ہیں؟ اس نے گننا شروع کیا۔ اس نے کہا فلانی بھی آتی ہے، فلانی بھی آتی ہے، فلانی بھی آتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جو صورتیں قرآن کی تمہیں آتی ہیں وہ اس عورت کو سکھا دینا، یہی تمہارا حق مہر ہے، جا اس کے ساتھ میں نے تیرا نکاح فرما دیا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا آسان دین تھا اور کتنی خوبصورت شریعت ہے۔ اور ہمارے ہاں کہ یہ بنا لو، وہ ہمارے معاشرے میں بڑا لوگ ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ جہیز ایک لعنت ہے۔ واقعی جہیز ایک لعنت ہے، لڑکی والوں پہ بوجھ نہیں بننا چاہیے۔ آج کل لڑکی والے بھی بڑے ہوشیار ہیں، وہ کہتے ہیں لڑکے کی گاڑی ہے، اس کا اپنا گھر ہے، اس کا بینک بیلنس ہے، اس کی نوکری اچھی ہے کہ نہیں، وہ بھی سارا کچھ دیکھتے ہیں، جب تک پورا نہ ہو وہ بھی تب تک شادی نہیں کرتے۔ دونوں طرف خرابیاں پائی جا رہی ہیں۔ اس طرح سے شریعت کو، نکاح کو آسان کریں، پھر دیکھیں کہ اللہ پاک اس میں کیسے برکت اتارتا ہے۔